تک عیسیٰ سے لے کے ہمارے نبی تک سب نبیوں کی نبوتیں ختم ہو جاتی اگر حسین ابن علی اسلام کو سہارا نہ دیتے۔ لہٰذا میری گزارش آج ابتدائی مجلس میں یہی ہے، حضرت ابراہیم کے دن ذی الحج کے، حسین ابن علی کے دن محرم کے، وہاں بھی 10 دن ہیں، یہاں بھی 10 دن ہیں، وہاں بھی 9 دن تیاری ہے، 10ویں دن قربانی ہے، یہاں بھی 9 دن تیاری ہے، 10ویں دن قربانی ہے وہ بھی تذکرہ ہے، یہ بھی تذکرہ ہے، وہ بھی عشق ہے، یہ بھی عشق ہے، وہ بھی قربانی ہے، یہ بھی قربانی ہے، وہ بھی نبی کے بیٹے کی بات ہے، یہ بھی نبی کے بیٹے کی بات، مگر فرق ہے وہ خواب ہے، یہ تعبیر ہے، جس میں ہمارے وقت کے رسول کے، ہمارے پیغمبر کے بیٹے کی یاد ہے۔ جو ہی ذی الحج کا مہینہ سال کے بعد آتا ہے تو مسلمانوں کے اندر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ پورا سال کوئی حضرت ابراہیم کو یاد کرے یا نہ کرے، ذی الحج کے مہینے میں مسجدوں کے لاؤڈ سپیکر میں، گھروں میں، 4 دیواریوں کے اندر بات حضرت ابراہیم کی شروع ہو جاتی ہے۔ جو حج کرنے جاتے ہیں وہ حضرت ابراہیم کی ساری سنتیں ارکان حج میں ادا کرتے ہوئے حضرت ابراہیم کی یاد تازہ کرتے ہیں، اس لیے کہ حضرت ابراہیم نے ایک عشق والا خواب دیکھا تھا، اس خواب کو پورا کرنے کی پوری کوشش کی، خدا نے اس عشق کو قیامت تک زندہ رکھا۔ ذی الحج کا مہینہ، خواب کا مہینہ، پھر آگے آ گیا محرم، اس میں حسین ابن علی نے ڈوبتی ہوئی اسلام کی کشتی کو سہارا دیا، اسلام کو اتنی سانسیں عطا کر دی، اسلام اپنے پاؤں پہ پھر کھڑا ہو گیا۔ اگر حسین ابن علی محرم کے مہینے میں وہ قربانی نہ دیتے تو اسلام دم بخود کھڑا تھا، شاید آدم سے لے کے عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کے ہمارے نبی تک سب نبیوں کی نبوتیں ختم ہو جاتی اگر حسین ابن علی اسلام کو سہارا نہ دیتے۔ لہٰذا میری گزارش آج ابتدائی مجلس میں یہی ہے، حضرت ابراہیم کے دن ذی الحج کے، حسین ابن علی کے دن محرم کے، وہاں بھی 10 دن ہیں، یہاں بھی 10 دن ہیں، وہاں بھی 9 دن تیاری ہے، 10ویں دن قربانی ہے، یہاں بھی 9 دن تیاری ہے، 10ویں دن قربانی ہے وہ بھی تذکرہ ہے، یہ بھی تذکرہ ہے، وہ بھی عشق ہے، یہ بھی عشق ہے، وہ بھی قربانی ہے، یہ بھی قربانی ہے، وہ بھی نبی کے بیٹے کی بات ہے، یہ بھی نبی کے بیٹے کی بات، مگر فرق ہے وہ خواب ہے، یہ تعبیر بسم اللہ ہے یار، وہ خواب ہے، یہ تعبیر۔ خواب کی یاد سب نے منائی، میں پھر لفظ کہنے لگا ہوں، سرکار تھوڑی بے نیازی سے ہٹ کے جملہ سماعت فرمائیے گا۔ خواب کی یاد سب نے منائی، جبکہ یہ سارے جانتے ہیں کہ خواب ادھورا ہے اگر تعبیر نہ ہو۔ چلے میں لفظ بدل دیتا ہوں، ابراہیم ادھورا ہے اگر حسین نہ ہو، جس کے لیے شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ نہایت اس کی حسین، ابتدا جس کی اسماعیل۔ حسین نے اس قربانی کی انتہا کی، حسین نے اس خواب کو تعبیر دی، لیکن جیسے ہی ذی الحج کا مہینہ آیا مسلمانوں نے جمعے کے خطبات میں، دروس قرآن میں، چینلز پہ، اخباروں میں، بچوں کے، نوجوانوں کے، مسلمانوں کے اندر حضرت ابراہیم کی محبت کا جذبہ پیدا کیا۔ پورے ملک میں ایک بھی نہ خوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ قربانی شیعوں نے کی، گوشت سنیوں کے گھر گیا، قربانی اہل سنت نے کی، گوشت شیعوں کے گھروں میں۔ کسی سنی بھائی نے یہ کہہ کے گوشت لینے سے انکار نہیں کیا کہ یہ شیعوں کے گھر سے آیا۔ پچیتی زمیندار بندے بیٹھے، میں بڑی سادہ سادہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، سب نے مل کے حضرت ابراہیم کے بیٹے کی یاد منائی۔ چلے اگلی سطر میں اور زیادہ آسان کر دیتا ہوں، حضرت اسماعیل کے دمبے کی شبیہ ہر گھر میں کھڑی رہی، نہ کسی کا مذہب خطرے میں، نہ کسی کا ایمان خطرے میں، نہ کسی کا نکاح ٹوٹا۔ وہ کس کی یاد تھی؟ ابراہیم کے بیٹے کی۔
محرم کس کی یاد ہے؟ رسول کے بیٹے کی۔ صرف مولوی سر پہ قرآن رکھ کے ہمیں اتنا بتائے کہ ہم نے قیامت والے دن جواب ابراہیم کو دینا ہے یا محمد کو دینا ہے؟ بسم اللہ سے کیا ہم سے رسول کریم یہ پوچھیں گے نہیں کہ ابراہیم کے جب دن تھے پھر تم نے اکٹھے ہو کے ابراہیم کی یاد بنائی، لیکن جو ہی محرم کا مہینہ آئے گا مسجدوں کے لاؤڈ سپیکر میں عزاداری پہ اعتراض، تھانے سے اجازت، پولیس کے پہرے، جلوس کا روٹ، مجلس کا لائسنس، یہ ملک پاکستان میں یہ ساری چیزیں کس چیز کی علامت ہے؟ کیا جس ملک میں حضرت ابراہیم کی قربانی کرنے کے لیے کسی تھانے سے اجازت نہیں لینی پڑتی، اسی ملک میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی عشق کو یاد کرنے کے لیے اجازت کیوں؟ میں ماتمی ہوں، جب میں نے اس کی کھوج لگائی تو مجھے ایک جواب ملا، جو جواب مجھے ملا وہ جواب میں آپ تک پہنچ جاؤں گا۔ اگر آپ کی تائید حاصل ہوئی میں سمجھوں گا کہ میری ریسرچ ٹھیک تھی، میری تحقیق ٹھیک تھی۔ حضرت ابراہیم کی یاد میں سارے اکٹھے اس لیے ہو گئے کہ ابراہیم کے مقابلے پہ نمرود تھا، نمرود سے کسی کی رشتہ داری نہیں تھی، لہذا سب نے کہا کہ جی نمرود پہ لعنت کرو، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ جو ہی ہم نے حسین کے قاتل پہ تبرہ کیا، اب یہاں پریشانیاں بھی آ گئی، اس لیے کہ یزید صرف اکیلا مجرم نہیں تھا، یزید ایک نظام کے تحت آیا تھا۔ آج بندے ہم سے سوال کرتے ہیں اور مولانا صاحبان ہمیں کہتے ہیں کہ آپ یزید کو غلط کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں یزید غلط ہے، لیکن صرف یزید غلط ہے، باقی نظام ٹھیک تھا۔ صرف یزید غلط ہے، باقی نظام ٹھیک، توجہ میری طرف، صرف یزید غلط ہے، باقی نظام ٹھیک تھا۔ الیکشن تازہ تازہ گزرا ہے، جسے اب بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آنی اسے کبھی بھی سمجھ نہیں آنی۔ جو بندہ کہتا ہے یزید غلط ہے باقی نظام ٹھیک ہے، اس سے میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، یزید آزاد امیدوار نہیں تھا، اسے پارٹی نے ٹکٹ دیا تھا۔ بول سکے تو زحمت فرمائیں گے سر۔ آخر یزید کسی سسٹم کے تحت آیا تھا۔ یہ کتنی بڑی ستم ظریفی ہے تاریخ کی کہ تم نے یہ لکھ دیا کہ شاید یزید اپنی مرضی سے جا کے منبر رسول پہ بیٹھ گیا، تخت خلافت پہ جا بیٹھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یزید کے پیچھے کچھ ایسے مقاصد کار فرما تھے جنہوں نے یزید کا رستہ آسان کیا۔ میرے ملک میں الیکشن تازہ تازہ گزرا، میرے ملک میں ہر بندے کی نظر ہے کہ شاید اب نئی حکومت آئی ہے تو تبدیلی بھی آئے گی، اور میں نے ملک کے ہر ممبر پہ کہا ہے کہ تبدیلی شاید عمران کے آنے سے نہ آئے لیکن فرزند عمران کے آنے سے آ جائے گا، جب اولاد عمران آئے گا، جب آل عمران آئے گی۔ لہٰذا آج اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر امام حسین کے قاتل کے ساتھ لوگوں کے تعلق کی وجوہات کیا ہیں۔ محرم سے پہلے میں سرکار وہ وجہ پڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ کسی بھی جگہ پہ کوئی قتل ہو 3 سوال بندے کے ذہن میں فوراً ابھرتے، پتہ چلے اخبار میں بندہ پڑھے، ٹی وی پہ دیکھے، کسی سے کانوں کان خبر ملے کہ فلاں جگہ پہ اللہ نہ کرے کوئی قتل ہو گیا، 3 سوال سرکار فوراً ذہن پہ پڑھے۔ کون مارا گیا؟ کس نے مارا؟ کیوں مارا؟ میں قتل حسین کی تفتیش پڑھنے لگا ہوں۔ کون مارا گیا؟ کس نے مارا؟ کیوں مارا؟ آؤ واقعہ کربلا کو انہی 3 سوالوں کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ کون مارا گیا؟ حسین مارا گیا۔ کس نے مارا؟ یزید نے مارا۔ تیسرا سوال مسلمانوں کے گلے میں ہڈی ہے، کیوں مارا؟ یہ تیسرے سوال سے مسلمان بچتے پھر رہے ہیں۔ جتنا مورخ تیسرے سوال سے جان چھڑوا رہا ہے کہ تیسرے سوال کا جواب ہمیں بچوں کو نہ بتانا پڑے، کیوں مارا؟ میں بڑی جرت کے ساتھ ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں، اور اللہ کی مہربانی سے کیمرے بھی 3 لگے،
اور میں 3 سوالوں کے جواب ان 3 کیمروں کی موجودگی میں دینے لگا. اگر آپ میری تائید فرمائیں گے تو میں لفظ ادا کر سکوں. تیسرا سوال ہے کہ کیوں مارا گیا. جب ہم نے پوچھا تاریخ سے کہ آپ بتائیں کہ یزید نے کیوں قتل حسین کیا، تاریخ نے ایک متواتر ایک ہی جواب بار بار لکھا جا رہا تھا کہ یزید نے حسین سے بیعت مانگی، حسین نے انکار کر دیا، اسی انکار کی وجہ سے یزید نے حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا. تو نے وجہ لکھ دی، لیکن تو وجہ لکھ کے بھی مولوی پھنس گیا ہے، اس وجہ سے بھی تیری جان نہیں چھوٹے گی. لکھی تو نے ہے کہ اس نے بیعت مانگی، حسین نے انکار کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین نے انکار کیوں کیا؟ بعض بندے منبر پہ یہ بتاتے کہ امام حسین نے انکار اس لیے کیا کہ یزید شرابی تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، حسین بیعت کر ہی نہیں سکتے تھے. مجمع سے ایک بندہ بولے لیکن تائید ضرور کرے، یزید نمازی بھی ہوتا حسین پھر بھی بیعت نہ کرتا. یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ یزید صرف شرابی تھا اس لیے حسین نے بیعت نہیں کی؟ یزید تہجد گزار بھی ہوتا، حسین پھر بھی بیعت نہ کرتے. آج تاریخ کا مورخ ہمیں یہ کہہ کے چپ کروا دیتا ہے صرف وجہ یہ تھی یزید نے بیعت مانگی. اس کا مطلب ہے کہ تو مان گیا کہ یہ یزید کا جرم تھا، اسے بیعت نہیں مانگنی چاہیے تھی. پھر یہ بھی مان کہ یہ جرم صرف یزید نے نہیں کیا. مجھے تائید آپ کی حاصل ہوگی تو میں جملہ کہوں گا. اس کا مطلب کہ جس نے جس بھی دور میں جس بھی معصوم سے بیعت مانگی اصل میں وہ یزید تھا. اس لیے کہ یزید کا کردار یہ تھا کہ اس نے معصوم سے بیعت مانگی. اور کیا کہنے حسین ابن علی کے 26 رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہو گئے. جب ولید نے کہا حسین بیعت کر، یزید تجھ سے بیعت چاہتا ہے، حسین مولا نے ایک ہی جملہ کہا. حسین نے اپنی ابا کو اپنے کانٹے پہ لیا، حسین چلنا شروع ہوئے. ولید نے کہا حسین بتائیے بیعت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ حسین نے کہا صرف میرا جواب لکھ دے کہ حسین کہہ رہے انا حسین ابن علی، میں علی کا بیٹا ہوں. اس نے کہا یہ وہ جانتا ہے آپ علی کے بیٹے ہیں، آپ بتائیں ہاں یا نہ، اقرار یا انکار. فرمایا تو صرف اتنا لکھ دے، باقی وہ خود سمجھ آئے گا کہ میں علی کا بیٹا ہوں. جب میرا باپ اس جیسے کی نہیں کرتا میں اس جیسے کی کیسے کر سکتا؟ میں علی کا بیٹا، میرے باپ نے بھی نہیں کی، میں بھی نہیں کروں. اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ علی نے بیعت کی ہوتی تو یزید کے پاس تو بڑا اچھا لاجک تھا، وہ کہہ دیتا حسین تیرے باپ نے بھی تو کی تھی. تو جو ہے صاحبان میری طرف سے ذاکرین کی کثیر تعداد ہے، بس میں چاہوں گا کہ میں اپنے وقت سے کو 2-4 منٹ پہلے ممبر چھوڑوں. اس کا مطلب ہے کہ یزید کا جرم موضوع سے دلچسپی ہے یا نہیں ہے جی؟ یزید نے امام حسین سے بیعت مانگی. مولوی کہتے ہیں یہ جرم جو تھا یہ جرم تھا. اتنے پچیتی بندے بیٹھے، اگلی بات میں سونے کے قلم سے لکھنے والی کرنے لگا ہوں. اگر آپ کی تائید مجھے چاہیے، داد بے شک نہ دیجیے گا، تائید ضرور کیجیے. کوئی بندہ، کوئی فرقہ سوائے شیعوں کے، اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں سوائے شیعوں کے، کوئی بندہ اپنے فقہ کے اندر رہ کے، اپنے مسلک کے اندر رہ کے مجھے یزید کی خلافت کو غلط ثابت کر کے دکھائے. میں پھر دعویٰ کرنے لگا ہوں، پھر اس دعوے پہ میں ایک وکیل ہونے کی حیثیت سے اس پہ بحث کر دوں. کوئی بندہ سوائے ہمارے یزید کو غلط ثابت کر کے دکھائے کہ اس کی حکومت غلط تھی. صرف آل محمد کے ماننے والے ہیں جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ سکتے ہیں کہ یزید کا حکومت کا نظام غلط. ہمارے علاوہ کوئی کہہ نہیں سکتا. وجہ کیا ہے؟ اب آپ پریشان ہے کہ کس وجہ سے نہیں کہہ سکتا. میں وجہ بتاتا ہوں. بڑا آسان ہے مولوی کا یہ کہنا کہ ٹھیک ہے جی ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ یزید غلط تھا، تو صرف یزید کو غلط نہ کہے. اتنا احسان ہی ہمیں تیرا چاہیے. واہ تو نے لانتی بھی اپنی مرضی کے رکھے ہیں کہ جس پہ تیرا جی چاہے گا تو لعنت کرے گا. اگر لعنت کرنی ہے تو پورے کردار سے کر. یزید کا کیا جرم تھا؟ کہتے ہیں یزید کی خلافت غلط تھی. کیسے غلط تھی؟ تمہارے ہاں مسلمانوں کے ہاں پہلا خلیفہ کیسے بنا تھا؟
یہ کہتے جی پہلا خلیفہ اس طرح بنا تھا کہ نبی کسی کا واضح اعلان نہیں کر کے گئے تھے، سقیفہ بنی سعدہ میں ووٹیں پڑ گئی، مہاجر انصار اکٹھے ہو گئے، ایک صحابی کا ہاتھ بلند کر دیا گیا، اجماع امت کی وجہ سے اسے خلیفہ بنا دیا۔ یہی ہے نا تمہارے ہاں خلافت کا پہلا اصول، یہ ہے امت اکٹھی ہو کے ووٹیں دے تم خلیفہ بنا دیتے ہو۔ اس کا مطلب تمہاری خلافت کا پہلا اصول ہے اجماع امت۔ یزید کے پاس یہ اصول تھا، اسے 4-6 لوگوں نے نہیں، 6 بر اعظم اس کی حکومت میں آ گئے تھے، لاکھوں مسلمانوں نے اس کی بیعت کر لی تھی۔ اس کا مطلب جن لوگوں نے اس کی بیعت کی تھی انہوں نے اسے ووٹ دی تھی۔ جب ووٹ دی تھی تو تمہارے نزدیک اگر ووٹ سے خلیفہ بن سکتا ہے تو پھر وہ ووٹوں سے خلیفہ بنا ہے۔ تمہاری خلافت کا دوسرا اصول یہ ہے، پہلا جاتا ہوا دوسرے کو نامزد کر کے چلا جائے، تم اسے بھی خلیفہ مان لیتے ہو۔ اس کے پاس یہ اصول بھی تھا، اسے اس کا باپ جاتا ہوا نامزد کر کے گیا تھا۔ تمہارے پاس خلافت کا تیسرا اصول یہ ہے، 6 بندوں کی کمیٹی بناؤ جسے شورا کمیٹی کہتے ہیں، وہ کسی ایک کو خلیفہ بنا لے تم اسے بھی خلیفہ مان لیتے ہو۔ یزید کے پاس یہ اصول بھی تھا، اس نے صرف 6 بندوں کی نہیں، اس نے 18,000 مفتیوں سے اپنی خلافت کا فتویٰ لیا تھا۔ اس کا مطلب تیرے پاس خلافت کا پہلا اصول ہے اجماع امت، یزید کے پاس یہ تھا۔ تیرے پاس دوسرا اصول ہے نامزد کرنا، یزید کے پاس یہ تھا۔ تیرے پاس تیسرا حکومت کا قانون ہے کہ کمیٹی بناؤ، یزید کے پاس یہ تھی۔ آج مولوی مسجد کا ہو یا مکے کا مفتی ہو، وہ اٹھ کے کہتا ہے حسین صحیح تھا، یزید غلط تھا، حسین صحیح تھا، یزید غلط تھا۔ صرف حسین صحیح نہیں کہنا، تجھے کہنا پڑے گا حسین صحیح تھا، اجماع غلط تھا، حسین صحیح تھا، نامزد کرنا غلط تھا، حسین صحیح تھا، کمیٹی بنانا غلط تھی۔ تجھے ماننا پڑے گا غدیر صحیح تھا، سقیفہ غلط تھا۔ تجھے ماننا پڑے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے سرکار نے؟ تمہیں ماننا پڑے گا کہ نظام غدیر صحیح تھا، نظام سقیفہ غلط۔ ہم غدیر کے ماننے والے ہیں، ہماری ایک بھی کڑی ناپاک نہیں۔ تمہاری خلافت میں 6 نمبر پہ یزید جیسا آ گیا۔ ہر خلیفہ کے جانے کے بعد لڑائی شروع، لیکن امامت کے ہاں سکون ہے، امامت کے ہاں اطمینان ہے۔ کسی امام کے جانے کے بعد اس کے 18 بھی بیٹے تھے، حکومت کے لیے لڑائی ہوئی نہیں، امامت کے لیے جھگڑا ہوا ہی نہیں، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ امام ہم نے نہیں بنانا۔ جیسا کہ میرے سنی بھائیوں کی کتاب موطا امام مالک میں بھی لکھا ہے، ارحج المطالب میں بھی لکھا ہے، اس کے علاوہ سینکڑوں کتب سے میں حوالے دکھا سکتا ہوں۔ جب رسول دنیا سے ظاہری طور پہ چلے گئے، رسول کی رحلت ہو گئی، تو رسول اور مولا علی کے حقیقی چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب، یہ چچا ہیں رسول کے بھی مولا علی کے بھی، یہ بزرگ تھے، یہ مولا علی کے گھر آئے۔ انہوں نے گھر آ کے کہا اے علی تمہارے گھر میں جو نبی کے تبرکات پڑے وہ مجھے دے دے، کیونکہ میں خاندان کا بڑا ہوں، بزرگ ہوں، لوگ زیارت کے لیے آئیں تو میرے پاس آئیں۔ جب گھر کا بڑا موجود ہو پھر وارث وہ ہوتا ہے۔ مولا علی نے ایک لمحہ دیر نہیں کی، فرمایا چچا بیٹھیے۔ مولا علی اندر گئے، کتابیں کہتی تبرکات والا صندوق لائے، جہاں پہ جناب عباس ابن عبد المطلب بیٹھے تھے، سنی کتابوں کے حوالے میں نے دیے، ان کے پیچھے آ کے مولا علی کھڑے ہوئے، ان کے سر سے امامہ اتارا، رسول کا امامہ ان کے سر پہ رکھا، رسول کی عبا ان کے کاندھے پہ دی، رسول کی چادر ان کے دوش پہ دی، رسول کا عصا ان کے ہاتھ میں دے کے مولا علی آگے سے آ کہتے چچا عباس اٹھئے۔ کتابیں کہتی ہیں کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب نے ضعیفی میں جوانی کا زور لگایا، اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکے، آنکھیں بند کر دے، اے علی کیا رکھ دیا تو نے میرے اوپر، یہ وزن مجھ سے اٹھایا ہی نہیں جا رہا۔ اتنا کہنا تھا یہ علی مسکرا دے، حسن ذرا باہر آ، بچپن کا حسن باہر آیا۔ علی نے وہی امامہ حسن کے سر پہ رکھا، وہی ابا حسن کو پہنائی، حسن نے چلنا شروع کیا، فرمایا حسین ذرا باہر آ، بچپن کا حسین باہر آیا، وہی امامہ حسین کے سر پہ رکھا، وہی ابا حسین کو پہنائی، حسین نے چلنا شروع کیا، علی نے وہی امامہ اپنے سر پہ رکھا، وہی ابا اپنے دوش پہ رکھی، علی نے ٹہلنا شروع کیا۔ جناب عباس ابن عبد المطلب
मतलब अपनी जगह से उठे। अली की आवाज़ है चचा चीजें तो लेते जाइए। फरमाया परेशान इस बात पे नहीं हो, ये वजन मैंने नहीं उठाया, तेरे बेटों ने कैसे उठा लिया। परेशान तो मैं इस बात पे हो, जैसे अब्बा तुझे पूरी आई वैसे ही हसन को पूरी आई, वैसे ही हुसैन को पूरी आई। फरमाया चचा अब्बास याद रखना ये नबुव्वत का बोझ है, इमामत के अलावा कोई उठा ही नहीं। ये नबूवत का बोझ, इसे इमामत के अलावा कोई नहीं उठा सकता। हमें फख्र है कि हमारे पास जो निज़ाम है वो तसलसल गदीर का है। किसी इमाम के जाने के बाद वोटिंग हुई नहीं, अगला इमाम किसे बनाया जाए। ना सीनियर होने की वजह से इमाम बना, बड़ा होने की वजह से बना, नहीं। इमामत अल्लाह का ओहदा है, वो अल्लाह अपनी मर्जी से नवाजता है। अब सारे कह रहे हैं निज़ाम यजीद गलत था। निज़ाम यजीद गलत नहीं, निज़ाम सकीफा गलत था। चले अगली बात, मैं तारीख का तालिब इल्म हूं, अगर बात यहां पे चल ही पड़ी है तो मैं अगली बात भी कहूं और मजमे से फैसला लूंगा पंचायत की सूरत में। गुजरात के लोग वैसे फैसला करने में माहिर हैं, चले मैं आपसे फैसला ले देता हूं। यजीद के हाथ पे बैत कर ली मुसलमानों ने। कुरान कहता है अगर कोई मुसलमान किसी फासिक के हाथ पे बैत करे वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। बैत करने का मतलब क्या है? बै, आपने ये लफ्ज बहुत दफा सुना होगा, जमीन बेचते और खरीदते हुए। बैनामा, ये बैनामा भी बैत से निकला है। बैत का मतलब है बेचना, खरीदना। जान, इज्जत, माल, नफ्स, औलाद, ये 5 चीजें किसी के हाथ में देना, उससे 5 चीजों की गारंटी लेना। कब्र, हश्र, बरज़ख, आखिरत और जन्नत। ये 5 चीजें देनी है, 5 चीजें लेनी है। इस सौदे को बैत कहते हैं। इसलिए ये 5 चीजें हाथ से बैत होती है। और ये जो खिलाफत का निज़ाम था ना, इन्होंने बैत का तरीका गलत कर दिया था। ये बैत ऐसे करवाते थे, ऐसे हाथ करना, जो बंदा आया उसने हाथ पे हाथ रखा, बैत। आज भी जितने चोरी काम होते हैं भाई, चोरी, लेन देन, रिश्वत, ये सारे काम ऐसे खामोशी से ऐसे। ये सकीफा का तरीका था बैत का। गदीर में बैत ऐसे नहीं हुई। शाबाश, गदीर में बैत ऐसे हुई। और इंशाल्लाह भी गदीर का मौसम है, आने वाली रातें गदीर की हैं। कोई जश्न हो तो आप किसी खतीब या जाकर से कहें कि 3.5 घंटे का वो खुतबा पढ़े जो रसूल अली के फजाइल पे पढ़ा। 3.5 घंटे मुसलसल लकोदक सहरा में तपती हुई रेत पे रसूल ने सहाबियों को अली सुनाया है। ये बैत का तरीका है इमामत का। जब 8वें बादशाह का दौर आया और मामून ने मौला को वली अहदी दी, मेरे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले, तो मामून ने कहा इमाम रज़ा से कि मैं चाहता हूँ फरजंद रसूल आपकी बैत हो। इमाम ने कहा बैत करवाओ। लोग दरबार में आए तो लोगों ने बैत करने के लिए ऐसे हाथ किया। इमाम ने कहा ये क्या? मामून ने कहा जी आप हाथ बढ़ाएं बैत करने के लिए। लफ्ज इमाम का काबे की दीवार पे लिखने वाला है। इमाम ने कहा मामून तुझे नहीं पता मासूम किसी के आगे यूं नहीं करता। ये तो ही नहीं इस्मत है। सखी का हाथ, करीम का हाथ कभी यूं नहीं होता। उसका मौला फिर कैसे होगी? इमाम ने फरमाया तुम बैत का तरीका भूल चुके हो क्या? तुम्हारे अबाओ अजदाद ने गदीर में मेरे दादा अली की बैत ऐसे की थी? उसने कहा फरजंद रसूल फिर बैत कैसे होती है? इमाम ने फरमाया ऐसे होगी, ताकि करने वाला भी नजर आए, करवाने वाला भी नजर आए। छुप छुप आके बैत करके कोई चला जाए, कल को तोड़ दे, वो कहे मैंने की नहीं।
اب آؤ بیعت کرنے کے لیے. اب جو نبی نے طریقہ دیا تھا بیعت کا، نبی نے فرمایا تھا کہ بیعت چھوٹی انگلی سے شروع کرو، انگوٹھے پہ ختم کرو. مولا امام رضا بیٹھ گئے، اب لوگ آ رہے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے جا رہے ہیں. شام کے وقت ایک نصرانی مسلمان ہونے والا وہ آیا، اس نے آ کے یہاں سے بیعت شروع کی. امام نے مسکرا کہا پہلی بیعت اب ہوئی ہے. معصوم کی بیعت یوں ہوتی ہے. بزرگوں کو چھٹی دینے لگا ہوں، نوجوان اس جملے پہ ضرور بولنا. معصوم کی بیعت ایسے ہوتی ہے. اب پتا چلا کہ علم پہ ہاتھ کیوں ہے. ہائے ہائے ہائے، غازی اعظمی بارہویں کی بیعت لے رہا. بسم اللہ. اور یہ قانون ہے، جس گھر میں عباس کا ہاتھ یوں ہو، اس گھر کے رہنے والوں کا ہاتھ کبھی بھی کسی کے آگے یوں نہیں ہوتا، کیونکہ ہم عباس کا ہاتھ چھت پہ لگا کے زمانے کو بتاتے ہیں کہ ہم بیعت کر چکے ہیں. ہم نظام غدیر کے ماننے والے. چلے میں یہاں پہ پنچایت بنا کے فیصلہ جو لینے لگا تھا میں فیصلہ لوں اور یہیں پہ فضائل کو ختم کریں. اس دور کے لاکھوں مسلمانوں نے یزید کی بیعت کی. قرآن کہتا ہے جو مسلمان کسی فاسق کی بیعت کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس کا مطلب جتنے مسلمانوں نے بیعت کی وہ سارے اسلام سے نکل گئے. یہ ہے طریق کی دھاندلی. یہ ہے میرے بچوں تک حقیقت نہ پہنچانے کی وجہ کہ لوگوں نے انکار کرنے والے 72 دکھائے. یہ بتا دیا کہ 72 نے انکار کیا. اقرار کرنے والے لاکھوں نہیں بتائے کہ جنہوں نے کی وہ کس کھاتے میں گئے. بھئی وہ تو دائرہ اسلام سے نکل گئے. اب میں بتاؤں تمہیں امامت کی جنگ کسے کہتے ہیں. اب میں بتاؤں تمہیں قرآن کا انتقام کسے کہتے ہیں. میں تمہیں بتاؤں کہ نظام الہیہ بچانے والے کیسے لڑتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان فاسق کے ہاتھ پہ بیعت کرے، میں سونے کی بات آپ تک یوں چٹکیوں میں پہنچانے لگا. فرمایا جو کسی مسلمان فاسق کے ہاتھ پہ بیعت کرے وہ اسلام سے خارج. اب اگر وہ دوبارہ مسلمان ہونا چاہتا ہے وہ معصوم کے پاس آئے گا، اپنے پچھلے گناہ کی معافی مانگے گا، دوبارہ پھر بیعت کرے گا، جسے تاریخ اور فقہ میں کہا جاتا تجدید بیعت. ٹوٹی ہوئی بیعت کا پلٹ کے آنا، دوبارہ بیعت کا قائم کرنا. اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی مسلمان فاسق کے ہاتھ میں بیعت کر لے اسے دوبارہ معصوم کے ہاتھ میں بیعت کرنی جاتی ہے. کیا کہنے حسین ابن علی تیرے انتقام کے، تو نے سقیفے کے نظام کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. یزید نے بیعت مانگی، لاکھوں نے بیعت کر لی، حسین نے انکار کیا، 72 نے انکار کیا. 72 لے کے حسین کربلا میں آ گیا. حسین کربلا میں سو گیا. اب انہیں آنا تھا اگلے امام کے بعد. اگلا امام کا نام سجاد تھا. سجاد جا کے شام کے زندان میں بیٹھ گیا. اب ہمیں بتاؤ پورا سال جو سجاد شام کے زندان میں بیٹھا رہا وہ پورا سال امت کافر رہی ہے یا مسلمان رہی؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ پورا ایک سال امامت قید نہیں تھی. امامت قید نہیں تھی، امت قید تھی. اب وہ پورا سال جو امت نے نمازیں پڑھی وہ نمازیں بھی غرق، اس لیے کہ بیعت کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی. یہ ممبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے. گجرات والوں جب چاہو جس وقت چاہو ممبر پہ حوالہ نہ دکھاؤں، اس چوک میں اپنی گردن کا لہو دے کے جاؤں. رسول نے 18 ذی الحج غدیر میں علی کی بیعت کروائی. 3 دن تک مسلسل بیعت ہوئی. 3 دن تک. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ غدیر کو لمحوں میں ختم ہو گیا تھا؟ غدیر تو پڑھا ہی نہیں گیا، غدیر تو زمانے کو سنا ہی نہیں گیا. غدیر میں جس نے کم از کم صحابی لکھے 80,000، جس نے زیادہ سے زیادہ لکھے اس نے 1,25,000 کے لگ بھگ صحابہ کرام موجود. درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پھر بھی بلند آواز سے صلوات پڑھیے. بسم اللہ. واجب الاحترام قابل سات احترام بابا زیکم شہید تشریف لے آئے. بس یہیں پہ بات ختم. 3 دن تک مسلسل 3. یہ آخری بات سنا دوں جی. غدیر میں جس نے کم از کم تعداد لکھی 80,000، جس نے زیادہ سے زیادہ لکھی 1,25,000. اب جتنے صحابہ کرام تھے انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے بیعت نہیں کی. ایک ایک صحابی فزیکلی جسمانی طور پہ
علی کے قریب آیا, علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا, مبارکباد دی. اگر میں تاریخ کا طالب علم ہو کے اتنے مجمع کو ساتھ ملا کے ہم اس کا نتیجہ نکالیں, کیونکہ ہر بات تاریخ نے نہیں بتانی, تو جو آپ میری طرف کریں گے تو سرکار لطف فرمائیں. ہر بات ہمیں تاریخ نے نہیں بتانی, کچھ چیزیں ہمیں تاریخ سے نتیجے خود اخذ کرنے, ہمارا کام ہے تاریخ سے خود نتیجے برآمد کرنا. ایک بندے کا مجمع سے نکل کے منبر پہ آنا, بیعت کرنا, بیعت کر کے واپس جانا, کم از کم دورانیاں 1 منٹ. یہ میرا اپنی ایک ریسرچ اور ایک تحقیق کہ غدیر کے مجمع میں ایک بندہ اٹھے, منبر پہ آئے, بیعت کرے, واپس جائے, یا علی خیمے میں موجود ہوں وہاں بیعت کرے, کم از کم دورانیاں 1 منٹ. اگر صحابی 80,000 تھے تو 80,000 منٹ, اگر 1,25,000 تھے تو 1,25,000 منٹ. کیونکہ رسول نے کہا تھا آج ہر صحابی آ کے علی کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا. ہاتھ پہ بیعت ہوئی, یہ میرا منبر کے غلاف پہ ہاتھ ہے, جب چاہو جس وقت چاہو, میں حوالہ نہ دکھاؤں, میں تمہارا نہیں 14 کا مجرم ہوں. 3 دن تک غدیر میں مسلسل بیعت ہوتی رہی. 3 دن تک رسول نے نماز با جماعت ادا نہیں کروائی. رسول نے کہا فرادہ نماز پڑھو. صحابہ نے آ کے کہا یا رسول اللہ آپ کی موجودگی میں ہم فرادہ نماز کیسے پڑھیں؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا اللہ کا حکم آ گیا ہے, اگر جس نے علی کی ولایت کو نہ پہنچایا پھر تم نے رسالت کو نہ پہنچایا. آج اسی کی نماز ہونی ہے جو علی کی بیعت کر چکا. یہ ہے وجود علی ولی اللہ, اتنا وزن ہے علی ولی اللہ کا. اقرار نہ کرو تو نماز نہیں. شیعہ ہو علی ولی اللہ پڑھتے ہو, 4 چیزیں نہ چھوڑنا, علی ولی اللہ نہ چھوڑنا, حسین کا ماتم نہ چھوڑنا, سید کی توہین نہ کرنا, اور بطول کے دشمن کی عزت نہ کرنا. بدلہ غدیر کا مسلمانوں نے علی کی بیٹیوں سے لیا. جن ہاتھوں نے بیعت کی تھی انہی کی نسلوں کے ہاتھوں میں پتھر تھے, اور شام کے بازار میں کہہ رہے تھے اے علی تو نے ہمارے مردوں کو مارا, ہم نے تیری بیٹیوں کو مارا. محرم کا موسم قریب, محرم کا چاند قریب. بس مصعب کے حوالے سے بڑا معتبر نام آپ کے علاقے کا فخر زینت, بلکہ پورے عزاداری کے حوالے سے زینت. اللہ بابا جی کی صحت والی زندگی عطا فرمائے. بڑا بہترین مصائب آپ کو سنائیں گے, صرف 1 سطر پڑھ دیتا ہوں. سادات و غیر سادات, میری ممبر سے روتی ہوئی آنکھوں سے دعا ہے میرا اللہ, محرم قریب ہے, اگر ہم میں سے کسی کے زندگی کے دن ختم ہو رہے ہیں تجھے حسین کے اجڑنے کا واسطہ ہمارے زندگی کے دن اتنے بڑھا دے ہم غریب کے جنازے میں جا سکیں. مولا ہمیں زندگی سے پیار نہیں, ہمیں حسین کی عزاداری سے پیار ہے. مولا ہمیں اتنے دن دے دینا, اگر ہم میں سے کوئی محرم سے پہلے کسی کے دن ختم ہو رہے ہیں ہمیں اتنے دن دے دے, ہم ایک بار حسین کو کھل کے رو سکیں. یہ واحد قوم ہے جو رونے کی اجازت مانگتی ہے, جو رونے کے لیے لوگوں کی منتیں کرتی ہے ہمیں رونے دو. تمہیں خبر ہی نہیں کہ ہمیں حسین کی عزاداری سے عشق کتنا ہے. بس یہی واقعہ ایک بتا کے, حسین شورشی عراق کے بہت مشہور عالم دین تھے, امام حسین کے حرم میں دروس دیا کرتے تھے, عزاداری کے حوالے سے بہت سی خدمات تھی ان کی. انہوں نے کتاب لکھی عربی میں بحور الغمہ, اس میں ایک واقعہ انہوں نے درج کیا, وہ واقعہ سناؤں اور آپ سے اجازت لوں. عزاداری کی اہمیت کیا ہے, حسین کا عزادار سے پیار کتنا ہے. وہ کہتے ہیں مصر کا رہنے والا شیعہ تھا, اپنے گھر میں ہر سال حسین مولا کی مجلس کرواتا تھا, نیاز کا اہتمام کرتا تھا, عزاداروں کو وہاں شرکت کی دعوت دیتا تھا. 1 سال کاروبار تباہ ہو گیا, مقروض ہو گیا, گھر کے برتن بھی بک گئے, اور محرم کا چاند طلوع ہو گیا. چھت پہ کھڑے ہو کے اس نے محرم کے چاند کو دیکھا, دیکھ کے اس نے رو کے کہا کاش تو میری زندگی میں طلوع نہ ہوتا, تیرے آنے سے پہلے میں چلا گیا ہوتا, تیرے طلوع ہونے سے پہلے میں مر گیا ہوتا. تو طلوع بھی ہو گیا ہے, میرے گھر میں اندھیرا ہے, میرے گھر میں عزاداری کا اہتمام کوئی نہیں ہے.
یہ چاند سے گلے کر رہا تھا یا اس کی زوجہ نے اس کے آکے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے کہتے گلا نہ کر، جب مشکل ہو تو قیمتی چیز بیچ دیتے ہیں۔ اتنا نہ مانا تھا، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، مڑ کے کہنے لگا آخر تو عورت نکلی، تو نے گھر میں کوئی قیمتی زیور بچا کے رکھا، مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو مجھے پہلے بتا دیتی، میں غریب کی عزاداری کا اہتمام کرتا۔ مومنہ نے اس کا ہاتھ پکڑا، وہاں لے کے جہاں 2 بیٹے سو رہے تھے۔ بس میں نے واقعہ پڑھنا، مصحف نہیں میں نے پڑھنا، اسی پہ میں آپ سے اجازت لوں گا۔ وہاں لے کے آئے جہاں بیٹے سو رہے تھے، وہاں آ کے اس کے کل کائنات میں صرف 2 بیٹے تھے۔ زوجہ آ کے بیٹوں کے سرہانے کھڑی ہو گئی، شوہر نے بیوی کا چہرہ دیکھا، کہتا کیا کہنا چاہتی ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے معاف کرنا، میرے گھر میں